اب ہم کتاب تبلیغ دین کے پہلے حصے اعمال ظاہری کے 10 اصول کی 10ویں اور آخری اصل اتباع سنت کا بیان شروع کرتے ہیں، کیونکہ اصل سعادت یہی ہے کہ تمام حرکات و سکنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ اس لیے سمجھ لو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام افعال کی 2 قسمیں ہیں۔ اول عبادات مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ دوم عادات مثلا کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ۔ کامل اتباع رسول یہ ہے کہ عبادات اور عادات دونوں میں ہو۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ دونوں قسم کے افعال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کریں، کیونکہ حق تعالی نے جس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کا حکم فرمایا ہے وہاں کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ پیغمبر جو کچھ بھی تم کو دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ شیخ محمد بن اسلم نے تمام عمر صرف اس خیال سے تربوز نہیں کھایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربوز کھانے کا انداز ان کو معلوم نہیں ہوا تھا۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ موزہ سہون اول بائیں پاؤں میں پہن لیا تو اس کے کفارے میں جب تک ایک گون گیہوں خیرات نہ کر لیے اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے۔ معلوم ہوا کہ کامل اتباع اور پوری سعادت مندی یہی ہے کہ عادتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتداء کیا جائے، کیونکہ اس میں بے شمار فائدے ہیں، اور ذرا سے تساہل میں ایسی نعمت عظمیٰ کا کھو بیٹھنا بے وقوفی ہے۔ اب ہم اس کا سبب اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اتباع کامل میں کیا فائدے ہیں۔ سنو، اس کے 3 وجہ ہیں۔ اول، تمہیں معلوم ہے کہ قلب کو اعضاء سے خاص تعلق ہے، اور اعضائے بدن کے تمام افعال کا اثر دل کے اندر پہنچتا ہے، لہذا جب تک اعضاء کی حرکات سکنات حد اعتدال پر نہ ہوں گی اس وقت تک قلب کو صلاحیت اور نور کبھی حاصل نہ ہوگا، کیونکہ انسان کا قلب آئینے کی طرح ہے، اور آئینہ آفتاب کی روشنی سے اس وقت روشن ہو سکتا ہے جبکہ اس میں 3 باتیں موجود ہو۔ اول یہ کہ اس کو صقل کیا جائے، یعنی اس کو صاف کیا جائے۔ دوم یہ کہ اس کا جرم صاف اور شفاف ہو، اور سوم یہ کہ اس میں کجی یعنی ٹیڑھا پن بالکل نہ ہو۔ اسی طرح جب قلب کے اندر تینوں اوصاف موجود ہوں گے کہ خواہشات نفسانی کے ترک کر دینے سے اس کی صقل یعنی صفائی ہو جائے گی، اور ذکر الہی سے اس میں صفائی پیدا ہوگی، اور افعال اعضاء کو اعتدال پر رکھنے سے اس میں کجی نہ آنے پائے گی، تو اس وقت بے شک اس میں تجلیات باری تعالی کا انعکاس ہوگا۔ عادات محمدیہ کے اتباع میں منفعت دینیہ اور دنیاویہ کی حکمتیں اور اسرار۔ اعتدال کے یہ معنی ہیں کہ ہر چیز کو اس کے موقع پر رکھا جائے، مثلا 4 سمت میں سے ایک سمت یعنی جانب قبلہ کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، اس لیے تمام نیک کاموں میں خواہ ذکر الہی ہو یا تلاوت قرآن یا وضو ہو یا دعا، قبلے کی جانب منہ کیا جائے، اور جو افعال گھنیانے کے قابل ہوں مثلا قضائے حاجت یعنی بول و براز اور جمع میں سطر کھولنا وغیرہ، اس وقت اس جانب سے رخ پھیر لیا جائے۔ ایسا کرنا چونکہ سمت قبلہ کی عزت کا قائم رکھنا ہے، لہٰذا یہی اعتدال ہے۔ یا مثلا حق تعالی نے داہنی جانب کو بائیں جانب پر شرف بخشا ہے، اس لیے تم کو بھی اس کے شرف کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے۔ اگر اچھے کام کرے مثلا قرآن مجید اٹھانا یا روٹی کھانا ہو تو دائیں ہاتھ، اور میلے کام مثلا استنجا کرنا ہو، ناک سنکنا یا بضرورت کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگانا ہو تو بائیں ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ کپڑا پہنو تو اول دائیں طرف، اور جوتا پہنو تو اول داہنے پاؤں میں پہنو۔ مسجد میں جاؤ تو اول داہنا پاؤں رکھو، اور جب باہر نکلو تو اول بایاں پاؤں نکالو۔
الغرض ہر شے کے مرتبے کا خیال رکھنا عدل اور انصاف کہلاتا ہے، اور اس ظاہری اعتدال سے قلب بھی معتدل اور مستوی ہو جائے گا۔ اگر یہ رمز تمہاری سمجھ میں نہیں آیا ہے تو تجربہ کر کے دیکھو، اور اس کا تو تم نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ جو لوگ سچ بولنے کے خوگر ہوتے ہیں ان کے خواب بھی اکثر سچے ہوتے ہیں، اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی خوابیں بھی زیادہ جھوٹی ہوتی ہیں، کیونکہ راست گوئی سے قلب میں اعتدال اور درستی و استقامت آ جاتی ہے، اور دروغ گوئی سے اس میں کجی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھو، چونکہ شاعر اکثر جھوٹے اور لغو تخیلات کے عادی ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے قلب میں کجی پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے قلب میں جھوٹے خیالات کو ہرگز جگہ نہ دو، ورنہ دل کا اعتدال ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ دوسرا رمز یہ ہے کہ دوائیں دو قسم کی ہوتی ہیں، بعض وہ کہ جن کی اثر و تاثیر میں مناسبت ہے، مثلا شہد چونکہ گرم ہے اس لیے گرم مزاج والوں کو نقصان دیتا ہے اور سرد مزاج والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ایسی دوائیں تو بہت کم ہیں، کیونکہ اکثر دوائیں دوسری قسم میں داخل ہیں، یعنی وہ دوائیں کہ جن کی تاثیر کسی مناسبت سے معلوم نہیں ہوتی، اس لیے اس کا نام خاصیت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر شے کی خاصیت یا تو الہام سے معلوم ہوتی ہے یا وحی سے یا تجربہ سے۔ مثلا سقمونیا دست آور ہے اور رگوں سے صفرا کو کھینچ لیتا ہے، یا مقناطیس کی یہ خاصیت ہے کہ لوہے کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ یہ دونوں تاثیریں تجربے ہی سے معلوم ہوئی ہیں۔ اسی طرح اعمال و افعال کی تاثیریں بھی دو ہی طرح کی ہیں، یعنی بعض اعمال میں اور ان کی تاثیروں میں تو مناسبت کھلی ہوئی موجود ہے، مثلا نفس کی خواہشوں کا پورا کرنا اور دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑ جانا مضر ہے، کیونکہ جب مرتے وقت دنیا سے روانگی ہوگی اور ظاہر ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور ہونا ہے، تو اس وقت ضرور ان لذتوں کو چھوڑتے ہوئے حسرت ہوگی، اور جب کچھ بن نہ پڑے گا تو حسرت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا رخصت ہوگا۔ بس لذتوں میں پڑنے اور ان کے نقصان و ضرر میں مناسبت کھلی ہوئی ہے۔ یا مثلا ذکر الہی مفید ہے، کیونکہ ذکر کے سبب حق تعالی کی معرفت حاصل ہوگی، اور معرفت کی بدولت محبت پیدا ہوگی، اور محبت خداوندی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت کی پائیدار لذتوں کا شوق ہوگا، لہذا دنیا سے جاتے وقت کچھ بھی حسرت نہ ہوگی، بلکہ اپنے محبوب سے ملنے کی خوشی میں ہنسی خوشی روانہ ہوگا۔ بس ذکر اللہ اور اس کے ثمرہ و اثر میں مناسبت ظاہر ہے۔ البتہ دوسری قسم کے اعمال اور ان کی تاثیر میں کچھ مناسبت معلوم نہیں ہوتی، اور یہ وہی خاصیت ہے جو وحی اور نور نبوت کے علاوہ کسی طرح بھی معلوم نہیں ہو سکتی، اور اکثر اعمال شریعت چونکہ اس قسم میں داخل ہیں، لہٰذا جب تم دیکھو گے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مباح کاموں میں سے باوجود دونوں پر قدرت ہونے کے ایک کو ترجیح دی ہے، مثلا استنجا دائیں ہاتھ سے بھی کر سکتے تھے مگر پھر بھی بائیں ہاتھ کو اس کام میں لگایا اور سیدھے ہاتھ کو علیحدہ رکھا، تو یہ علامت ہے کہ آپ نے اس کی خاصیت معلوم فرما کر ہی ایسا کیا ہے، اور ضرور اس میں کوئی خاص نفع ہے جس کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ تعجب کی بات ہے کہ محمد بن زکریا طبیب پتھروں اور بوٹیوں کی جو خاصیتیں بتائیں وہ تو بلا چون و چرا اور بے سوچے سمجھے صحیح مان لی جائیں، اور سید البشر محمد بن عبداللہ علیہ افضل الصلاۃ والسلام نور نبوت اور وحی ربانی سے اعمال کی جو خاصیتیں بیان فرمائیں ان کو نہ مانا جائے اور خلاف عقل بتایا جائے۔ مسلمانوں، یقین جانو کہ طبیب روحانی جو کچھ بھی کرے گا ضرور اس میں نفع ہوگا، اگرچہ اس کی مصلحت تمہاری عقل اور علم میں نہ آ سکے۔ تیسرا رمز یہ ہے کہ انسان جانوروں کی طرح آزاد اور بیکار نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ اس کو اشرف المخلوقات اور شریعت کا پابند بنایا گیا ہے۔ اس لیے تم کو مناسب ہے کہ جو کام کرو سنت کے موافق کرو، تاکہ نفس محکوم اور متی بنا رہے اور فرشتہ خصلت بن جاؤ، اور یوں سمجھو کہ بندگی بیچارگی کا نام ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ جو حرکت بھی کرے وہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت اور پیغمبر کے حکم سے کرے، تاکہ آثار بندگی ہر وقت ظاہر ہوتے رہیں اور ہر دم ریاضت و اطاعت کا اجر ملتا رہے۔
پابندی وہ چیز ہے کہ اگر فرضاً کوئی شخص اپنا تمام اختیار کسی جانور کے ہاتھ میں دے دے تب بھی یہ شخص اس سے اچھی حالت میں ہوگا جو سراپا اپنی خواہش پر چلتا ہے۔ یہ فائدہ اخیرہ حکم شرعی کی ہر وجہ سے حاصل ہو سکتا ہے، خواہ کسی طرح حکم مقرر ہو جائے، کیونکہ اس کا جو مقصود اصلی ہے کہ ایک خاص طرز کی پابندی ہو یہ ہر طور پر حاصل ہے، تو شرائع مختلفہ کے احکام بدل جانے پر بھی یہ فائدہ خاصہ محفوظ رہا، بخلاف اور دوسرے فائدے کے کہ حکمت اور خاصیت ایک متعین چیز ہے اور وہ اختلاف شرائع سے بدل نہیں سکتی۔ بس اگر تم تینوں رمزوں پر آگاہی حاصل کر لو تو تمام حرکات و سکنات میں اتباع سنت کی ضرورت تم پر واضح ہو جائے گی۔ فصل عبادات میں اتباع سنت بلا عذر چھوڑنا کفر حنفی یا حماقت جلی ہے، کفر خفی یا حماقت جلی ہے۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ امور عادیہ میں اتباع سنت کی ترغیب کے لیے بیان کیا جاتا ہے، اور جن اعمال کو عبادات سے تعلق ہے ان کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ ان میں بلا عذر اتباع چھوڑ دینے کی تو سوائے کفر خفی یا حماقت جلی کے اور کوئی وجہ ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں تنہا نماز پڑھنے پر 27 درجے فضیلت ہے۔ اس کے ماننے کے بعد اگر کوئی مسلمان بلا کسی معقول عذر کے جماعت کی نماز ترک کرے تو اس کا سبب یا تو اس کی حماقت ہے کہ اگر کوئی شخص 2 پیسے چھوڑ کر 1 پیسہ لے تو اس کو احمق بتائے، اور خود 27 فضیلتیں چھوڑ کر 1 پر اکتفا کرے تو بے وقوف نہ ہوا، یا نعوذ باللہ یہ خیال ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد محض انتظامی مصلحت کی بنا پر ہے تاکہ اس رغبت سے لوگ ایک جگہ جمع ہو جایا کریں، کیونکہ 27 کے عدد اور جماعت سے نماز پڑھنے میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ پس اگر خدا نہ خواستہ ایسا خیال ہے تو یہ کفر ہے، اور کفر بھی ایسا خفی کہ اس کی اطلاع اپنے آپ کو بھی نہیں ہے۔ لوگوں کا ایسا حال ہو گیا ہے کہ اگر کوئی طبیب یا رمال یا نجومی کوئی بات بتائے تو اس کی وجہ خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو فوراً تسلیم کر لیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول میں مناسبت ٹٹولتے ہیں۔ بھلا اگر کوئی نجومی یوں کہے کہ 27 دن گزرنے پر تم کو ایک مصیبت کا سامنا ہوگا کیونکہ تمہارے طالع اور ذہل میں 27 درجے کا بعد ہے اور ہر روز 1 درجہ کم ہوگا، اس لیے اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو گھر میں بیٹھے رہو اور باہر نہ نکلو، اس کو سن کر بے شک تم گھر کے پیوند ہو جاؤ گے اور سب کاروبار چھوڑ بیٹھو گے۔ اگر کوئی سمجھائے بھی کہ ارے میاں 1 درجے کو اور 1 دن کو کیا مناسبت ہے اور مصیبت اور زحل میں کیا تعلق ہے، نیز باہر نہ نکلنے اور مصیبت کے ٹل جانے میں کیا علاقہ ہے، یہ سب واہیات باتیں اور نجومی پنڈتوں کے ڈھکوسلے ہیں، اس کا خیال ہی مت کرو، تو تم اس کا کہنا کبھی نہ مانو گے اور اس کو احمق و بے وقوف اور علم نجوم کا منکر سمجھو گے۔ پھر افسوس صد افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال میں تمام مناسبتوں کو سمجھنا چاہتے ہو، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو منکر اور بد اعتقاد بنے چلے جاتے ہو۔ تم ہی بتاؤ کہ کیا یہ کفر اور انکار رسالت نہیں ہے؟ حالانکہ ان عبادات کا مؤثر ہونا تجربے سے بھی معلوم ہو چکا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نبی کی دی ہوئی خبروں کی مناسبتیں اور مصلحتیں سبھی کو معلوم ہو جایا کریں۔ بھلا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی طبیب کوئی دوا بتائے اور اس کی خاصیت تم سے بیان نہ کرے، یا نجومی کسی آئندہ واقعے پر کوئی حکم لگائے اور اس کے مناسبت تم کو نہ بتائے، تو کیا اس کی بات منظور نہیں کرتے؟ مگر افسوس کہ نبی و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی روحانی علاج فرمائیں اور اس کی مناسبت اور خاصیت نہ بتلائیں تو اس کو منظور نہیں کرتے، اور اس کا سبب سوائے اس کے اور کیا ہے کہ نجومی اور طبیب چونکہ موجودہ زندگی کے متعلق علاج بتا رہے ہیں اور اس زندگی کے
ساتھ تم کو محبت ہے، لہٰذا آنے والی مصیبت یا مرض کی فکر میں اس کی وجہ اور مناسبت پوچھنے کا ہوش تک نہیں رہتا، بلکہ 10 برس بعد آنے والی مصیبت کا آج ہی سے فکر و انتظام شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ محض موہوم اور ایسے لوگوں کی بتائی باتیں ہیں جن کا ہزاروں دفعہ جھوٹ تم خود آزما چکے ہو، جو ٹکے ٹکے پر ایسی باتیں بتاتے در بدر مارے مارے پھرتے ہیں، اور نبی چونکہ طبیب روحانی ہیں اس لیے قلبی امراض کا علاج اور دائمی صحت کی تدبیر بتلاتے ہیں، اور اس کی مطلق پرواہ نہیں، فکر نہیں، اندیشہ نہیں، بلکہ آنے والی آخرت کی زندگی کا جیسا یقین ہونا چاہیے وہ یقین حاصل ہی نہیں، اس لیے مناسبتیں پوچھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی غفلت سے بچائے جس کی وجہ سے عبادتوں میں بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو سکے۔ خاصیت اعمال میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنا مناسب ہے۔ مسلمانوں کی یہی شان ہے کہ جس امر میں بھی کوئی حدیث وارد ہوئی ہو اس میں بے چون و چرا اقتدا کر لیا کریں۔ مثلا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شنبہ اور پنچ شنبہ یعنی پیر اور جمعرات کے دن پچھلے لگوانے سے برس کا اندیشہ ہے۔ ایک محدث نے اس حدیث کو ضعیف کہہ کر قصداً شنبے کے دن پچھنے لگوائے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برس میں مبتلا ہو گئے۔ چند روز بعد ایک شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور مرض کی شکایت کرنے لگے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کیا ویسا بھگتو، شنبے کے دن پچھنے کیوں لگوائے تھے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس حدیث کا راوی ضعیف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث تو میری نقل کرتا تھا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ خطا ہوئی، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور صبح کو آنکھ کھلی تو مرض کا نشان بھی نہ رہا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عصر کے بعد سو جانے سے عقل کے جاتے رہنے کا خوف ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو جب تک اس کو درست نہ کرا لے اس وقت تک صرف ایک جوتا پہن کر ہرگز نہ نکلے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ زچہ کی اول خوراک تر کھجور ہونی چاہیے، اور اگر یہ نہ ہو تو خشک شوارہ ہی صحیح، کیونکہ اگر اس سے بہتر کوئی غذا ہوتی تو حق تعالی عیسیٰ روح اللہ کے پیدا ہونے پر بی بی مریم علیہ السلام کو وہی کھلاتا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہارے پاس مٹھائی لائے تو اس میں سے کچھ کھا لیا کرو، اور خوشبو لائے تو لگا لیا کرو۔ اسی طرح جو کچھ بھی طبیب روحانی فرما دیں اس میں مناسبتیں نہ ٹٹولو، بے چون و چرا مان لو، کیونکہ ان امور میں بے شمار اسرار اور رموز ہیں، ان کی خاصیتیں ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتیں۔ خاتمہ اور اوراد مذکورہ کی ترتیب۔ مذکورہ عبادتوں میں بعض عبادتیں جمع ہو سکتی ہیں، جیسے نماز، روزہ اور تلاوت کلام اللہ کہ تینوں ایک وقت میں پائی جا سکتی ہیں۔ مثلا روزہ دار شخص نماز میں قرآن شریف پڑھے تو دیکھو ایک ہی وقت میں تینوں عبادتیں حاصل ہو رہی ہیں، اور بعض عبادت دوسری عبادت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ ذکر الہی بھی ہو اور تلاوت کلام اللہ بھی ہو، یا نماز بھی ہو اور مسلمانوں کے حقوق کی خبرگیری بھی ہو۔ اس لیے مناسب ہے کہ دن رات کے 24 گھنٹوں میں ان مختلف عبادتوں کو تقسیم کر لو، کیونکہ اوقات کا انضباط ہونے سے سہولت بھی ہو جائے گی، اور جو عبادت کا مقصود ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا، یعنی ذکر اللہ سے انس اور جہان فانی سے بیزاری اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یاد رکھو کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور اس عالم فانی کے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ انسان حق تعالی سے محبت کرے تاکہ آخرت کی خوبی اس کو حاصل ہو، اور چونکہ محبت بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی اس لیے معرفت الہی مقدم اور ضروری ہے، اور معرفت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر وقت حق تعالی کے دھیان اور یاد میں مشغول رہو، اور چونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب دھیان اور یاد ہی کی غرض سے ہیں۔
عبادتوں کے مختلف اقسام ہونے کی حکمت۔ ان کو مختلف اقسام کا اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہر وقت ایک طرز کی عبادت میں مشغول رہنے سے دل گھبرا نہ جائے، اور نیز اگر ہر وقت ایک ہی عبادت کی جائے گی تو طبیعت اس کی خوگر ہو جائے گی اور عادت ہو جانے کی وجہ سے قلبی اثر ان سے جاتا رہے گا۔ اس لیے ہر عبادت کے لیے جدا وقت تجویز کر لینا ضروری ہے۔ البتہ جو لوگ فنا اور مستغرق ہو جائیں ان کو ترتیب و تقسیم کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس مرتبے میں پہنچ کر ایک ہی عبادت رہ جاتی ہے اور وہ ہر وقت ذکر میں مشغول ہوتی ہے، مگر یہ درجہ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص اس کو حاصل کر سکے۔ اس لیے تمہیں اوقات منضبط کرنے کی نہایت ضرورت ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک یہ عبادت، اور اس گھنٹے سے اس گھنٹے تک یہ عبادت، اور دن کو یہ اور رات کو یہ۔ البتہ اگر علم دین پڑھتے پڑھاتے ہو یا کسی جگہ کے حاکم ہو اور رعایا کی حفاظت میں مشغول ہو تو دن بھر اس میں مشغول رہنا دوسری عبادتوں سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین ہی کی بدولت حکم الہی کی تعظیم حاصل ہوتی ہے، اور جو نفع اس تعلیم یا مخلوق کی حفاظت و نگہبانی سے لوگوں کو پہنچتا ہے وہ اصل دین ہے۔ عیالدار شخص اور عالم اور حاکم کے لیے عبادت۔ اسی طرح عیالدار آدمی کو محنت مزدوری کرنا اور حلال معاش سے بال بچوں اور متعلقین کا پیٹ بھرنا بھی عبادت بدنی سے افضل ہے، مگر ان حالتوں میں بھی ذکر الہی سے علیحدگی مت اختیار کرو، بلکہ جس طرح کسی حسینہ معشوقہ کا عاشق اپنے معشوق کے سوا جس کام میں بھی مشغول ہوتا ہے بحالت مجبوری صرف ہاتھ پاؤں سے مشغول ہوتا ہے اور دل ہر وقت معشوقہ ہی میں پڑا رہتا ہے، اسی طرح تم بھی جس کام میں چاہے مشغول رہو، اعضائے بدن سے اس کو انجام دو، مگر دل کو حق تعالی ہی کے خیال میں مصروف رکھو۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ سے کسب کرتے اور محنت مزدوری سے مال حاصل کیا کرتے اور یوں فرمایا کرتے کہ ہمیں 3 چیزیں مرحمت ہوئی ہیں، یعنی ہاتھ، زبان اور قلب، سو ان میں سے ہاتھ تو کسب معاش کے لیے ہے اور زبان مخلوق کے واسطے تاکہ پڑھائیں اور سمجھائیں اور باتیں کریں، اور قلب دنیا کے کسی شخص کا بھی نہیں ہے بلکہ صرف اللہ جل شانہ کے لیے ہے کہ ہر وقت اس کے حضور میں حاضر رہے۔ اعمال ظاہری کا بیان ختم ہوا، عمل کرنے والوں کے لیے انشاءاللہ تعالی یہی کافی ہے۔ حق تعالی توفیق مرحمت فرمائے۔